یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہیں سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو اور کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے خوب جاننے والا دلوں کے حال اور خیالات کے راز، بن کہی باتیں۔ الجھن ہے نا بھی تھوڑی، یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنے بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ کر نہیں پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدل دی جاتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے۔ ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا
تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔